اے ایمان والو، اللہ سے ویسے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم اس حال میں فوت ہو کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو، اور مرو تو مومن اور مسلمان کی موت مرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے میں نہ پڑو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً، فرمایا اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، بھائی بھائی کا دشمن تھا، ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے تھے، ایک دوسرے کی عزتیں اور ایک دوسرے کے مال و دولت کو لوٹ رہے تھے، دشمنی عروج پر تھی۔ اِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً، جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو پھر اللہ نے تمہارے درمیان الفت پیدا کر دی، تمہاری دشمنیاں ختم ہو گئی، رنجشیں ختم ہو گئی، دلوں کی قدورتیں محبت اور الفت کے اندر تبدیل کر دی گئی۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم آگ کے یعنی جہنم کے بالکل دہانے پر کھڑے تھے، تم جہنم کے گڑھے میں گرنے والے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو ہم نے تمہیں اس سے محفوظ کر لیا، ہم نے تمہیں بچا لیا۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم بالکل گرنے والے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو ہم نے تمہیں اس سے نجات عطا کی، ہم نے تمہیں وہاں سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ہم اس طرح اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو زندگی کے وہ اصول بتا رہے ہیں کہ جن کو اپنا کر آج بھی مسلمان ایک باعزت اور باوقار قوم بن سکتے ہیں۔ آج بھی اگر ان اصولوں کو اپنایا جائے تو مسلمان اپنا کھویا ہوا وقار اور کھوئی ہوئی عزت دوبارہ پا سکتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا بطور خاص ذکر کیا سب سے پہلے وہ تقوی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی کو اختیار کرو۔ اور آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار تقوی کا ذکر فرمایا، واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ۔ فرمایا لوگوں اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کے جتنے بھی نشیب و فراز ہیں اور زندگی کے اندر آنے والی جتنی مشکلات ہیں اور زندگی کے اندر آنے والے جتنے مصائب اور جتنے آلام ہیں، وہ سارے کے سارے اگر ختم ہو سکتے ہیں اور بدل سکتے ہیں تو وہ تقوی کی وجہ سے بدل سکتے ہیں۔ زندگی کے اندر سکون اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تقوی کو اختیار کریں۔ زندگی سے اگر مشکلات کو دور کرنا چاہتے ہیں تو تقوی کو اختیار کریں۔ اگر زندگی کے اندر باہمی محبت، الفت اور پیار کا جذبہ دیکھنا چاہتے ہیں معاشرے کے اندر تو تقوی کو اختیار کریں۔ تقوی وہ اکسیر ہے کہ جس پر عمل کر کے انسان اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتا ہے، اور جس کو چھوڑ کے انسان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ سکون اور امن رہ نہیں سکتا۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار تقوی پر عمل کرنے کا جو ہے ارشاد فرمایا، اور بار بار اس کو تکرار کے ساتھ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بات انسان کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے کہ تقوی کے بغیر اس کا گزران ہی محال ہے۔ تقوی کے بغیر وہ اچھی زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ چاہتی ہے کہ جو میرے محبوب کے امتی ہیں
وہ متقی بن جائیں، وہ متقی بن جائیں اس لیے کہ ان کی زندگی کے اندر سکون آ جائے، ان کی زندگی کے اندر راحت آ جائے، ان کی زندگی کے اندر طمانینت آ جائے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ امن، سکون، طمانینت، محبت، راحت، الفت، ہمدردی، یہ ساری کی ساری جو چیزیں معاشرے کے اندر، معاشرے کے سکون کے لیے ضروری ہیں، یہ بغیر متقی کے ہو ہی نہیں سکتے، بغیر تقویٰ کے ہو ہی نہیں سکتے. اس لیے اللہ پاک نے بار بار تقویٰ کا جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ واتقوا اللہ، تقویٰ کو اختیار کرو. اب تقویٰ کا مفہوم بڑا وسیع ہے. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ وسیع مفہوم ہے اس کا. چند بزرگان دین نے جو کچھ بار ارشادات اس بارے میں فرمائے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. حضرت علی المرتضیٰ باب العلم، جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابها، فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر علم کا دروازہ علی ہے. اور جس کے لیے حضور نے فرمایا کہ علی حکمت کا دروازہ ہے، علم کا دروازہ ہے. تو باب العلم، مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تقویٰ کے متعلق فرماتے ہیں کہ تقویٰ گناہوں پر اصرار کو چھوڑ دینا اور اپنی عبادات پر اعتماد نہ کرنا، اس کا نام تقویٰ ہے. بڑی گہری بات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ معصیت کو ترک کرنا، یعنی گناہ کرنا چھوڑ دو اور جو عبادت کرتے ہو اس پر بھی اعتماد نہ کرو. یہ نہیں ہے کہ گناہ نہیں کرتے اور نماز پڑھ لی اور بندہ اعتماد کر کے بیٹھ جائے کہ بس اب میں تو بخشا بخشایا ہوں، اب تو مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہا نہیں، تقویٰ یہ نہیں ہے. تقویٰ یہ ہے کہ گناہ بھی چھوڑ دو، تمہاری زندگی سے گناہ بالکل چھوڑ ختم ہو جائے، گناہ پر اصرار نہ رہے، اور جو عمل تم کرتے ہو اس عمل پر بھی اعتماد کر کے نیکیاں کرنا نہ چھوڑو، بل نیکیاں کرنے جو ہے وہ بڑھتی رہے، نیکیوں کے اندر مسلسل اضافہ کرتے رہو. یعنی اگر تم فرائض کی پابندی کر رہے تھے تو اب اس پر اکتفا نہ کرو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نوافل پر عمل کرنا شروع کر دو. نوافل اگر پہلے تھوڑے تھے تو پھر زیادہ شروع ہو جائیں، یہ تقویٰ ہے حضرت علی کے نزدیک. اور حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں صوفی، حضرت ابراہیم بن ادھم، کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات اس کے جواب میں کہی. آپ نے فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ لوگ تمہاری زبان پر، لوگ تمہاری زبان میں، فرشتے تمہارے اعمال میں، اور رب کائنات تمہارے باطن کے اندر بھی کوئی عیب نہ دیکھے. تمہارے باطن کے اندر بھی عیب نظر نہ آئے. یعنی لوگ جب تم سے گفتگو کریں تو تمہاری زبان کے اندر کوئی عیب انہیں نہ ملے. فرشتے جب تمہارے نامہ اعمال کو لکھنے لگے تو تمہارے اعمال نامے کے اندر فرشتوں کو کوئی عیب نظر نہ آئے. اور رب کائنات جب تمہارے دل کے بیڑے کے اندر نگاہ کرے تو تمہارے باطن کے اندر بھی کوئی عیب جو ہے وہ نظر نہ آئے. یہ تقویٰ ہے. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے پوچھا گیا تقویٰ کے متعلق، تو آپ نے فرمایا تقویٰ بڑا آسان ہے، تقویٰ بہت ہی آسان ہے، میں بڑا اس پر عمل کرتا ہوں، اور اس کے لیے اس پر عمل کرنا ہر بندے کے لیے بڑا آسان ہے. پوچھا حضور تقویٰ پھر کیا ہے کہ آپ کے لیے بڑا آسان ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تقویٰ یہ ہے کہ جو چیز تمہارے دل کے اندر کھٹک جائے، شک کے اندر دل پڑ جائے جس کے متعلق، اس چیز کو چھوڑ دو. جو چیز دل کے اندر شک پیدا کر دے کہ پتہ نہیں یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، حرام ہے، یہ درست ہے، نہیں ہے درست، کہا جو چیز دل کے اندر کھٹک جائے اس کو چھوڑ دو. اور اسی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بھی فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، فرمایا حلال کو کھاؤ، حرام کو چھوڑ دو. اور پھر آپ نے فرمایا ایک موقع پر کہ جو چیز تمہارے دل کے اندر کھٹک جائے اس کو بھی چھوڑ دو، جو چیز دل کے اندر شک پیدا کر دے اس سے گریز کر دو. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو چیز من کے اندر کھٹک جائے اس سے بچ جانا یہی تقویٰ ہے. اور حضرت محمد بن حنیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ ہر اس چیز کو چھوڑ دینے کا نام ہے جو چیز ہمیں رب سے دور کر دے. جو چیز رب سے دور کرے اس کو چھوڑ دینا یہ تقویٰ ہے.
اس اعتبار سے ہر بندے کا تقوی کا معیار اس کی اپنی زندگی اور اپنی جو ہے ترجیحات کے مطابق بنے گا۔ انسان اپنے کاروبار کی وجہ سے رب کو بھول جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ متقی نہیں ہو سکتا۔ اپنے مال مویشی کی وجہ سے رب کے فرائض کو بھلا دیتا ہے، رب کی بارگاہ سے غفلت برتتا ہے، رب الرحمن کی بارگاہ میں حاضر ہونا نصیب نہیں ہوتا، اپنے کاروبار اپنی دکان کی وجہ سے، اپنی جو ہے ماحول اپنے معاشرے اور اپنی ضروریات کی وجہ سے۔ تو جس ضرورت کی وجہ سے بندہ رب سے کٹ جائے، رب سے جس ضرورت کی وجہ سے بندے کا تعلق جو ہے وہ کٹ رہا ہو، اس چیز کو چھوڑ کے رب کی طرف پلٹ آنا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ سو ہم اگر تقویٰ پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی اپنی ترجیحات بدلنا ہوگی، ہمیں اپنی خواہشات کو تبدیل کرنا ہوگا، اور وہ چیز جو ہمیں رب سے روک رہی ہے اس کو چھوڑ کے رب الرحمن کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ پیر کرم شاہ صاحب الازہری اپنی تفسیر سے قرآن میں تقویٰ کا بڑا خوبصورت ایک مفہوم پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تقویٰ اللہ یراک اللہ حیث نہاک ولا یفقد حیث امرک۔ فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ جس چیز کا اللہ پاک نے تمہیں حکم دیا ہے، جس چیز کے کرنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، تم کبھی بھی اس چیز کے کرنے سے نہ رکو۔ جہاں جانے کا اللہ نے حکم دیا وہاں حاضر ہو جاؤ، جو کرنے کا اللہ نے کہا ہے اس کو کرو، اور جس چیز سے اللہ پاک نے تمہیں روک دیا ہے کبھی بھی اس کے قریب نہ جاؤ۔ یہ تقویٰ ہے، یعنی جس کے کرنے کا اللہ نے کہا اس کو کرو، اور جس سے رکنے کا اللہ نے کہا اس سے رک جاؤ، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ جب انسان تقویٰ کے راستے پر چلتا ہے، تقویٰ کی راہ انسان جو ہے وہ جب اپناتا ہے تو انسان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی کے سارے دکھ درد ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا ان اللہ یحب المتقین، کہ جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں وہ اتنے اعلیٰ قسم کے ہیں، یحب المتقین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل تقوی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، یہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ سو جو بندہ جتنا زیادہ تقویٰ اپنائے گا، جتنا زیادہ تقویٰ اپنے اندر پیدا کرے گا تو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بن جائے گا، اور یہی مقربین لوگ پھر بڑھتے بڑھتے تقویٰ کے اندر اولیاء اللہ کے مقام پر پہنچتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست بن جاتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ لوگ ان کی پھر چوکھٹ پہ آ کے اپنی حاجات پیش کرتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگوں کی حاجت روائی فرماتے ہیں۔ پھر اللہ پاک خود جو مشکل کشا ہے انہیں بھی یہ طاقت دے دیتا ہے کہ یہ بھی لوگوں کی مشکل کشائی فرماتے ہیں، یہ لوگوں کی پھر مدد فرماتے ہیں، اور لوگ ان کے دروازے پہ آ کے پھر اطمینان اور سکون قلبی حاصل کرتے ہیں۔ سو تقویٰ جس نے اختیار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے بلند مرتبہ بھی ملتا ہے، اور تقویٰ انسان کے سارے راستے کی مشکلات کو آسان فرماتا ہے۔ آج ہم جس مشکل دور کے اندر گزر رہے ہیں اور جو ہمارے سر پر ایک مشکل ہے، جو مشکل لمحات اور گھڑیاں ہیں تکلیف کی، اس کا ایک حل تقویٰ ہے، بلکہ ایک ہی حل ہے اور وہ تقویٰ ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ فرمایا جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تقویٰ اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یجعل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ ان کے لیے نجات کا راستہ عطا فرما دیتا ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ انہیں وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو متقی ہوتے ہیں انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، اور ان کی راستے کی مشکلات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیتا ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ نے فرمایا قرآن کریم کی سورۃ الطلاق میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ فرمایا جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقویٰ اختیار کرتا ہے، یجعل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کے لیے آسانی پیدا فرماتا ہے،
ان کے لیے راستے مشکل نہیں ہوتے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی۔ جو اہل تقویٰ ہوتے ہیں ان کے راستے بھی اللہ آسان فرما دیتا ہے، اور ان کے لیے جو ہے راستے کی تکلیفیں ساری کی ساری آسان ہو جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں راستہ دکھا بھی دیتا ہے، اور اس کی تکلیفیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے دور کر دیتا ہے۔ سو مشکلات سے نجات، رزق میں فراغی اور مہمات میں آسانی، ان تمام چیزوں کا تعلق تقویٰ کے ساتھ ہے۔ سو ہم جتنا زیادہ تقویٰ پر عمل کریں گے اور جتنا زیادہ تقویٰ کو اختیار کریں گے، اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر ہوں گی۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا جو ہے وہ وعدہ کرنے والا ہے جو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم متقی بن جاؤ تمہاری مشکلات آسان ہو جائیں گی، اگر تم متقی بن جاؤ تمہارے رزق میں فراغی ہو جائے گی، اگر تم متقی بن جاؤ تمہارے جو ہے کام آسان کر دیے جائیں گے، تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ اگر انسان آج تقویٰ کو اپنا لے تو انسان کے اوپر آنے والی کوئی مشکل رہتی ہی نہیں ہے۔ آج ہم جن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، جن پریشانیوں کا ہم سامنا کر رہے ہیں، اور جو مصیبتیں ہمارے سروں پر جو ہے وہ پہنچ چکی ہیں، اس کا صرف ایک ہی جو ہے وہ سبب ہے کہ ہم لوگوں نے تقویٰ کو چھوڑ دیا ہے، ہم تقویٰ سے دور ہو گئے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے اسلاف پر، بزرگان دین کی زندگی کے اوپر نظر دوڑائیں تو ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس مال و دولت کے ڈھیر نہیں لگے ہوئے تھے، ان کے پاس جو ہے وہ کوئی فراوانی نہیں تھی اشیاء خرد و نوش کی، مربوں کے مالک نہیں تھے، کوٹھیاں بنگلے گاڑیاں ان کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ ایک چیز تھی، ایک عمل تھا، وہ تقویٰ کا عمل تھا، وہ متقی تھے۔ سو انہوں نے تقویٰ کو اپنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہر شے جو ہے عطا فرما دی۔ وہ متقی بنے، اپنی زندگی کے اندر تقویٰ پر عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بنے، اور پھر اللہ نے اپنا وعدہ نبھا دیا کہ انہیں رزق کے اندر بھی فراوانی عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مشکلات بھی آسان فرمائی، بلکہ پھر اللہ نے یہ وصف انہیں عطا کیا کہ جو ان کے دروازے تک آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مشکلات بھی آسان فرما دی۔ تو اب تقویٰ کو اپنانے کی ضرورت ہے، تقویٰ پر عمل کی ضرورت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناب ابو ذر سے، آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جس کا مفہوم یہی ہے کہ جو بندہ تقویٰ پر عمل کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نجات کا راستہ عطا فرما دیتا ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ اس کا وہاں گمان ہی نہیں ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے فرمایا قَالَ يَا أَبَا ذَرَّ لَوْ أَنَّ النَّاسَ كُلُّهُمْ آخِذُوا بِهَا كَفَتْهُمْ، اے ابو ذر یہ قرآن کی وہ آیت ہے کہ اگر میری امت باقی قرآن کریم کی آیات پر عمل نہ بھی کرے اور یہ ایک آیت اپنی زندگی کے اندر عملی طور پہ اپنا لے، اس ایک آیت کو بھی مضبوطی کے ساتھ اگر میری امت تھام لے، فرمایا وہ تمام کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے وہ راز رکھ دیا ہے کہ اگر اس پر عمل کر دیا جائے تو رب نے فرما دیا ہے تم متقی بن جاؤ، تمہیں رزق بھی مل جائے گا، تمہاری مشکلات بھی آسان ہو جائیں گی۔ یہی دو چیزیں انسان کی زندگی کے اندر ضروری ہوتی ہیں کہ انسان دنیا کے اندر یہی چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر مجھے کوئی مصیبت اور مشکل نہ آئے، اور دنیا کی زندگی گزارنی ہے، اپنا پیٹ پالنا ہے، بچوں کا پیٹ پالنا ہے، تو اس کے لیے روزی اور رزق چاہیے۔ فرمایا اگر انسان اس پر عمل کر دے تو یہ دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرما دے گا، اور یہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔